بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر اور آواز کے دوستو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مہنگی ترین بجلی ہے۔ اس وقت پاکستانی عوام کا سب سے اہم مسئلہ مہنگی ترین بجلی ہے، اور دوسرا جو ہے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ یکمشت بجلی کا بل جو ہے نا وہ ادا کر دیں، اس لیے تقریباً 70% لوگوں کو وابڈا کے آفس جا کر بل کی قسط کروانی پڑتی ہے۔ تو وہاں پر موجود جو وابڈا کا سٹاف ہے، ملازمین ہیں، ان کا رویہ بہت تلخ قسم کا ہوتا ہے۔ وہ خواتین کی تو وہ یکدم ہی جو ہے نا انسلٹ کر دیتے ہیں، انہیں خواتین کا احترام تو ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس 20,000 کا بل آیا ہے اور اس نے 8,000 کا انتظام کر دیا ہے یا 10,000 کا انتظام کیا ہے، تو وہ جا کے وہاں پہ آفس میں کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ میرا بل جو ہے نا وہ قسط بنا دو 8,000 کی یا 10,000 کی، ایگزامپل ہے۔ تو وابڈا ملازمین جو ہے نا وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں 15,000 سانو حکومت نے کیا ہے، تو 15,000 روپے ہر صورت سے جمع کروائیں گا۔ وہ 15,000 کی قسط بنا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ پہلے پتہ نہیں کس طرح سے 10-8,000 روپے کا انتظام کر کے آتا ہے، اور پھر وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے، اسی دن بل جمع کروانا پڑتا ہے یا نیکسٹ ڈے کروانا پڑتا ہے، اس کے لیے یہ مزید پریشانی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ برائے کرم مہنگی ترین بجلی تو آپ ہمیں دے ہی رہے ہو، لیکن میری حکومت سے اپیل ہے کہ کم سے کم یہ وابڈا ملازمین جو ہیں، جو وابڈا کا سٹاف ہے، ان کی جو ہے نا ان کا جو رویہ ہے اور جس طرح یہ عوام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کم از کم اس پہ تو ایکشن لیں نا، اس کو تو درست کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی نرمی تو اس عوام کو دے دیں کہ ان کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ جمع کروانا چاہتے ہیں وہ پیسے لے لیے جائیں ان سے۔ وابڈا ملازمین یا حکومت کی طرف سے ان کے اوپر وہ پیسے امپوزڈ نہ کیے جائیں کہ یار نہیں یہ قسط تسی 15,000 دی بنوانی ہے، اس تو تھلے نہیں بنوانی۔ تو برائے کرم اتنا ظلم نہ کریں، گنجائش رکھیں، اتنا ظلم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میری یہ حکومت سے اپیل ہے کہ برائے کرم مہربانی اس مسئلے کو آپ جو ہے پیورٹی پہ لیں اور اس کو دیکھیں، اور اس اہم ترین عوامی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ عوام سیاسی جماعتوں، عدلیہ، ریاست، حکومت سے مایوس ہو چکی ہے۔ بہت ساری سیاسی جماعتیں حکومتی جماعت کے اتحادی بن کر اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے عدلیہ، ریاست اور حکومت سے لڑ رہی ہیں۔ عوام کا دکھ سننے اور عوام کے زخموں پر مرہم لگانے والا کوئی نہیں۔ سیاسی لڑائی عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ 2018 سے سیاسی سرکس لگا ہوا ہے۔ ایشوز، عوامی مسائل، بے روزگاری، مہنگائی، عوامی فلاح پر سیاست نہیں ہو رہی، بلکہ شخصیت کی سیاست ہو رہی ہے۔ سیاسی مداری پنجرے میں بند ہے، باقی سیاسی جماعتوں نے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں۔ میدان میں عوام ہے۔ مہنگائی اور بجلی کے بلز بم بن کر عوام پر گر رہے ہیں۔ زخموں سے چور عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ مورچہ بند سیاستدان شکست اور جیت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی سوشل میڈیا پر سیاسی فدائین گالی گلوچ، الزام تراشیوں کے فائر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مورچہ بند سیاسی جماعتوں کو یاد رکھنا
چاہیے کہ میدان میں کھڑی عوام کے پاس آخر ان سیاستدانوں نے جانا ہے اور عوام نے ہی اپنے ووٹ سے فیصلہ کرنا ہے۔ لہذا مہنگی بجلی کا سارا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے، بلکہ آئی پی پیز یعنی جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے۔ 2015 میں بجلی کی پیداوار 20,000 میگا واٹ تھی اور کھپت 13,000 میگا واٹ۔ اس مد میں حکومت کی جانب سے 200 ارب روپیہ دیے جاتے تھے آئی پی پیز کو، اور موجودہ وقت میں بھی کھپت 13,000 میگا واٹ ہے اور آئی پی پیز کو جو ہے نا وہ 2,000 ارب روپے دیے جا رہے ہیں، اور تقریباً کوئی 53 کے قریب آئی پی پیز مکمل بند ہیں، لیکن حکومت ان کو کیپیسٹی چارجز لے رہی ہے، یعنی کہ وہ بجلی پیدا نہیں کر رہے، بجلی جنریٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کو پھر بھی جو ہے نا کیپیسٹی چارجز لازمی دیے جا رہے ہیں۔ آئی پی پیز کے مالکان مشہور بزنس مین اور سیاستدان ہیں، اور سب مل کر جو ہے نا غریبوں کی جمع پونجی جو ہے اس کو وہ چھین رہے ہیں۔ ضمیر جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن سیاستدان، عدلیہ، ریاست ضمیر کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مہاجن کا اتنا خوف ہے کہ غریب کو کچلنے سے بھی دریغ نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ ضمیر آئی پی پیز کے پاس بھی گیا، بقول ضمیر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری بات کیوں مانے، جب عوام ہر ظلم برداشت کر کے اپنا گھریلو سامان بیچ کر، بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھ کر، بچیوں کو بھوک اور افلاس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ادائیگی کر رہی ہے، تو تجھے کیا ہے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ ہمارا نظام چل رہا ہے، مہاجن بھی خوش ہے۔ ضمیر صاحب نے صرف جماعت اسلامی کی قیادت کو منایا ہے کہ جماعتی سیاست کو چھوڑ کر عوام کی آواز بنو۔ یہ عوام بہت مظلوم ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی کا پاکستان کی عوام پر بہت آسان ہے کہ جب پاکستان کی سیاست مورچہ بند ہے اور عوام کو مہاجن کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے اور وہ میدان میں آگے، اور کئی شہروں میں دھرنے اور احتجاج شروع کیے۔ مہاجن اشرافیہ کے تحفظ کی ضامن بھی ہے۔ مورچہ بند سیاسی جماعتوں کی قیادت کو جماعت اسلامی کی تائید کرنی چاہیے، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو صوبائی اور وفاق اسمبلیوں میں بیٹھے ایم این ایس، ایم پی ایس، چاہے وہ حکمران جماعت کے ہیں یا اپوزیشن کے، سب سے فوری طور پر ان کی مراعات واپس لی جائیں، ان کی مراعات ختم کر دی جانی چاہیے۔ ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس کی مراعات کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جتنا بھی برڈن آئی ایم ایف کا ہے وہ سارے کا سارا یار اللہ کے واسطے اس عوام پر نہ ڈالو۔ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی آپ نے 25% تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کی 10% تنخواہ 20%، 25% بڑھ جاتی ہے۔ پہلے وہ تنخواہ جب وصول کرتے ہیں وہاں پہ ٹیکس کاٹا جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ فائلر کا سسٹم نکلا ہوا ہے وہاں پہ بھی ان کے ٹیکسز کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر جو ہے بجلی کے بل کی مد میں، سوئی گیس کی
بل کی مد میں، پانی کے بل کی مد میں ادھر سے بھی ان سے کٹوتی کی جاتی ہے۔ اور جو باقی لوگ ہیں جن کو فری یونٹس مل رہے ہیں اور ساری سہولیات مل رہی ہیں، مراد مل رہی ہیں، ان سے کوئی نہیں، تنخواہیں بھی ان کی لاکھوں میں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور ٹیکسز کا بوجھ بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا بجلی بھی فری، ان کے فون بھی فری، سوئی گیس بھی فری، پانی کے بل بھی فری۔ تو اتنا ظلم عوام پر اچھا نہیں ہے۔ آخر آپ لوگوں نے 4-5 سال حکومت کرنے کے بعد واپس عوام میں آنا ہوتا ہے، تو اگر آپ لوگوں کا یہی رویہ حکومت میں بیٹھ کے رہا اور عوام کو ریلیف نہ دیا اور وابڈہ ملازمین کے ہاتھوں عوام کو ذلیل اور کرتے رہے، تو پھر عوام بھی جو ہے وہ حق بجانب ہوگی اپنا ووٹ کاسٹ کرتے وقت، اور وہ لازمی سوچے گی کہ ہم نے یہ ٹینور کیسے گزارا تھا اور کن مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ حکومت کو غریب عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور غریب عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ شکریہ۔